فاروق حبیب صاحب، بار بار سوال یہ صرف غریدہ صاحبہ کا سوال یا تنقید یا ان کی آبزرویشن نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی آبزرویشن ہے کہ عثمان بزدار صاحب کام نہیں کر پائے. کوئی میگا پروجیکٹس، یعنی کم از کم وہ جو ویزیبل پروجیکٹس جو شہباز شریف صاحب کے ہوتے تھے وہ بھی نہیں بنا پائے. اب اگر انہوں نے نہیں بنائے تو بھی آپ کا قصور ہے، اگر انہوں نے بنائے اور وہ لوگوں کو پتہ نہیں تو بھی قصور آپ کا. بس چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ لاہور میں چلے جائیں جہاں پہ ہر سال شہباز شریف صاحب لمبے بوٹ پہن کر، ہیڈ پہن کر اور منہ کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ کیٹ واک کیا کرتے تھے بارش کے اندر 6 فٹ پانی کے اوپر کھڑے ہو کے. وہاں پر اسی عثمان بزدار نے جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ سٹارم واٹر جو سٹوریج کا منصوبہ بنایا ہے. بارش پڑتی ہے وہاں پر پانی سڑکوں کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا، ودن اور جو ہے وہ پانی وہاں سے ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو شہباز شریف صاحب کی بات ہو گئی. اس پاکستان 19 نئے ہاسپٹل بن رہے ہیں جس میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہیں، دل کے ہاسپٹل ہیں. ڈیرہ غازی خان جہاں پر کوئی دل کا ہاسپٹل نہیں تھا، آج وہاں پہ دل کا ہاسپٹل بن رہا ہے. میاں والی کے اندر جو ہے وہ مدر اینڈ چائلڈ کا ہاسپٹل بن رہا ہے. بہاولپور کے اندر ہاسپٹل بن رہا ہے. ملتان کے اندر نشتر 2 جو ہے وہ ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے. لیا کے اندر نیا ہاسپٹل جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. 1200 کلومیٹر فارم ٹو مارکیٹ جو ہے وہ روڈز بنا دی گئی ہیں. اس کے علاوہ 12 اکنامک زونز بنائے گئے ہیں. اس کے علاوہ 21 نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں. آپ چکوال میں چلے جائیں، آپ بھاولپور میں چلے جائیں، مظفر گڑھ میں چلے جائیں، سائی وال میں چلے جائیں، بڑی تعداد کے اندر یونیورسٹیاں بن رہی ہیں. 27,000 اسکول جس کے اوپر آپ نے 1 روپیہ نہیں خرچ کیا. آپ نے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا، پرائمری سے اپ گریڈ کر کے ایلیمنٹری سے ہائر کے اوپر آپ لے گئے ہیں. آپ جو ریفارمز کی بات کرتے ہیں، آن لائن ٹرانسفرز کا سسٹم ان کا جا چکا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر ضلع کے لیے جو پہلے پیکج ہوتا تھا کہ سارا پیسہ جو ہے وہ لاہور کے اندر 650 ارب لگا دیا گیا، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج پہلی بار لے کر آئے ہیں. جو NFC ہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن کے تحت پنجاب میں امپلیمنٹ ہو رہی ہے. ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ پیسے کو تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ پیسہ ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بے شمار انہوں نے کام کیے ہیں. اب کوئی نہ دیکھنا چاہے، اس سے بڑا جو منصوبہ ان کا 60 ارب روپے ہیلتھ کارڈ کے لیے رکھا ہے وہ پنجاب کے اندر پنجاب کی ہر آبادی کو ہیلتھ کارڈ ملنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو پنجاب اور سندھ کا کمپیریزن کوئکلی دینا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ شہباز شریف سے زیادہ 98% ADB کی بجٹ یوٹیلائزیشن ہوئی ہے، جو کبھی شہباز شریف کی 70% سے زیادہ نہیں تھی. سب سے زیادہ پنجاب نے صوبائی ٹیکس کلیکشن کیا. سب سے زیادہ جو ہے وہ پنجاب نے جو کمرشل ریزیڈینشل منصوبوں کی کنسٹرکشن سیکٹر میں منظوری دی ہے. سندھ میں آج بھی 2 کروڑ 2.5 کروڑ روپے کی رشوت دینی ہے. یہاں پنجاب نے 1200 منصوبے منظور کیے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ 310 منصوبوں کی درخواست کی، صرف 90 منصوبے منظور کیے ہیں. پنجاب میں جو مہنگائی گراں فروشی کی قیمت آج کم ہے، آٹے کا تھیلا 1100 روپے میں ہے، سندھ میں 1400 روپے میں بک رہا ہے. کیونکہ ہمیں صرف عثمان بزدار پہ تنقید کرنی ہے، لہذا مراد علی شاہ بلاول 13 سال کی سندھ کی حکومت اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان نے ملک ایکسپورٹس بڑھا دیا، کنسٹرکشن سیکٹر کو چلا دیا، لوگوں کو گھر دے رہا ہے، ہیلتھ کارڈ دے رہا ہے، 260 ارب کا احساس پروگرام لے آیا، لیکن وہ ہمیں اچھے نہیں لگیں گے. لہذا عمران خان جو ہے وہ ناکام ہو گیا. یہ تو 3 سال سے ہم سن رہے ہیں. چلے غریدہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ چونکہ پیپلز پارٹی ہے نہیں تو اب ہم مراد علی شاہ صاحب کو عموماً بھی نہیں ہوتی نا، عموماً بھی نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں، یہ پچھلے سال جو بارش بھی ہو تو نہیں فاروق بھائی، جو پچھلے سال بارش کے اوپر جو کچھ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ستمبر میں جب پچھلے سال بارشیں آئی کراچی میں، پیپلز پارٹی کے تو کوئی عزت ہی باقی نہیں چھوڑی میڈیا میں اتنی. غریدہ یہ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی پہ تنقید نہیں ہوئی؟ یہ ابھی جو ان کا سکینڈل آیا، یہ جو مہنگے ٹیبل خریدنے والا سکینڈل آیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے، اس پر بات ہوئی ہے؟ امیر عباس صاحب، مسئلہ وہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک فارمولا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ آپ دوسرے کو کیوں نہیں پوچھتے. بھائی اس وقت حکومت میں آپ ہیں، ہم آپ کی تعریف کر رہے تھے کہ 2/3 پاکستان 1/6 پاکستان پہ آپ کی گورنمنٹ ہے، لیکن ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ والوں کو پوچھیں. بھائی سندھ والوں کی پرفارمنس کے حوالے سے جب پروگرام کریں گے امیر عباس صاحب، مجھے دعوت دیں گے تو ہم سندھ کی پرفارمنس پر بھی سوال کر لیں گے. اس وقت تو بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس کے حوالے سے. پنجاب کی خاص طور پر پرفارمنس جو ہے وہ ہائی لائٹ کروانے کی بات کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلا سال تھا، چند مہینے تھے یا شاید 1 سال گزر چکا تھا، تو عثمان بزدار صاحب کہیں ساؤتھ پنجاب میں میرے علاقے میں کسی جگہ پر جو ہے وہ دورے پہ گئے تھے، تو وہاں کھیتوں میں ایک خاتون کام کر رہی تھی. تو اس کو ساتھ جو ہے ان کے جو بابو لوگ ہوتے ہیں عثمان بزدار کے، انہوں نے ویسے مطلب ایک ٹور بنانے کے لیے اپنی ویڈیو بناتے ہیں، آپ کو پتا ہے بڑی پروجیکشن کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، بڑا زبردست کرتے ہیں اس کام میں پاکستان تحریک انصاف والے کہ مطلب لک بزی ڈو نتھنگ.
کام کرو نہ کرو بٹ سوشل میڈیا پہ پروجیکشن خوب ٹھیک ٹھاک قسم کی ہونی چاہیے. تو وہ جی عثمان بزدار کے ساتھ پیچھے پیچھے کیمرہ لے کے ویڈیو لے کے وہ بڈھی بابی سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرے کو پتا ہے کون ہے, تو اس نے کہا نہیں پتا. تو وہ اب ظاہر ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی عوام کہتے کہ مجھے نہیں پتا. تو اس نے کہا کہ جی عثمان بزدار ہیں جو بابو ساتھ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کیا نہیں پتا. بڈھی نے پھر کہا کہ جی نہیں پتا. تو وہ ساتھ بابو کو سمجھانا پڑا کہ جی اے شہباز شریف نے پنجاب دے. تو یہ تو مطلب حال ہے کہ آپ عثمان بزدار کا انٹروڈکشن کروانے کے لیے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پنجاب کا شہباز شریف ہے. تو پھر وہ بوڑھی نے کہا اچھا, تو اس نے پھر عثمان بزدار کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا. یہ بڑی وائرل ہوئی تھی یہ ویڈیو. جی بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاروق حبیب صاحب ہمارے بڑے زبردست دوست ہیں, بڑے زبردست بھائی ہیں, بڑا اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی ان کی تعریف کی تھی کیونکہ یہ عوام میں سے اٹھ کے آئے ہیں, تو عوام کو مطمئن کرنا ان کی کام کی ذمہ داری بھی ہے. اب انفارمیشن کے اسٹیٹ منسٹر ہیں یہ. بٹ دا پرابلم از کہ جتنی باتیں انہوں نے گنوائی ہیں, ایک تو انہوں نے جو انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا منصوبہ بتایا, آپ کھول لیں امیر عباس صاحب, آپ جا کے پنجاب میں رائٹ ٹو انفارمیشن کے مطابق سارے ڈاکومنٹس نکال لیں. یہ پچھلی گورنمنٹ کا منصوبہ جو کہ آپ ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں, جس کو آپ نے آگے کنٹینیو کیا ہے, جو کہ اچھی بات ہے. نہیں آئی چیلنج یو غریدہ, آئی چیلنج یو ہیئر. ایک منٹ رک جائیں چلیں, رک جاتے ہیں غریدہ ادھر رک جائیں نا, رک جاتے ہیں نا, رک جائیں. چلیں وہ چیلنج کر رہے ہیں, بتا دیں. نہیں آپ رک جائیں نا. اب آپ دیکھیں میں تو آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ منصوبہ جو ہے, اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ منصوبہ پچھلی حکومت کا ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. میں ڈاکومنٹس آپ کو منگوا کے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جی ضرور, بالکل منگوا لیں. حکومت کا ہے یا اس حکومت کا منصوبہ ہے. دیکھیں آپ ہر چیز پچھلی حکومت کی, آپ تعریفیں پچھلی حکومت کی جتنی مرضی کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے ساتھ. لیکن جو منصوبے اچھے ہوئے ہیں ان کی آپ کو تعریف کرنی پڑے گی. ابھی ہیلتھ کارڈ بھی پچھلی حکومت کا منصوبہ ہے. یہ عمران خان نے 1 ارب سے زائد درخت لگا دیے, یہ بھی پچھلی حکومت کا منصوبہ ہے. یہ ایکسپورٹس ملک کی بڑھ گئی ہے, میرا خیال ہے اگر اچھا دیکھیں, اگر کوئی پرانی حکومت کا اچھا منصوبہ ہے تو اس کو بھی جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صاحب یہ سچ بول رہے ہیں. میں آپ کو ڈاکومنٹس بھیج رہا ہوں آپ کی نالج کے لیے. چلے میں ذرا ضرور بھیجیں. اچھا اس کے اوپر غریدہ اور فاروق صاحب اس کے اوپر جو ہے وہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ یہ جو منصوبہ, یعنی بہت سارے ایسے منصوبے ہیں, کیا وہ پی ٹی آئی کا اپنا انیشیٹو ہے یا وہ سابقہ حکومتوں کا, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن جنرل صاحب یہ جو 2 چیلنجز ہیں اس وقت تحریک انصاف کے سامنے, ایک ہے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ, ڈیفینیٹلی اپوزیشن نہیں اس کو مان رہی, اور الیکشن کمیشن کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی بگڑ گئے ہیں. باقاعدہ طور پر اب تو 2 وفاقی وزراء کو نوٹس جاری ہو گیا کہ 14 دن میں جواب دیں. دیکھیے جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کیوں ہوتی ہے اور لوگوں کی رائے کیوں ہے. میں نے بعض چیزوں پہ مانیٹر کیا ہے, اس میں باعث نظر آتی ہے, اور جب یہ باعث نظر آئے گی تو اعتماد نہیں ہوگا, لوگ باتیں کریں گے. تو آپ فواد چودھری کو بلا کے اس کو جو جی چاہے کہہ دیں یا کسی اور کو, لیکن الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورے ملک میں اعتماد حاصل کرے. اگر ہوگا یہ اعتماد تو پھر الیکشن جو ہو سکیں گے, ورنہ الیکشن پہلے دن سے ہی متنازع ہو جائیں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے, ان کو اپنے کانڈکٹ پہ ذرا نظر لگانی چاہیے. یہ صرف ڈنڈا بازی میرا نہیں خیال کہ اس کا علاج ہے کہ آپ بلا کے منسٹر کو ڈرا دھمکا کے تو کچھ کہیں. جہاں تک نیب کا تعلق ہے, نیب میں کوئی چیئرمین لے آئے, نیب بیکار ادارہ ہے, نہ وہ پتہ کچھ کام کرتا ہے. جتنی انکوائریاں ہوتی ہیں ان میں لوپ ہولز, اس طرح کی گھٹیا چیزیں چھوڑی ہوتی ہیں جو دوسری سائڈ کو بتا دی جاتی ہیں کہ بھئی یہ تم جا کے ریفرنس جائے گا, اپنا بچاؤ کرنا تم نے, یہ ہم نے لوپ ہولز اس میں چھوڑے ہیں. تو نیب ایک اس میں جو بھی چیئرمین لگا لیں, جس کو جی چاہے لگا لیں, صحیح سزا کسی کو نہ کروا سکیں گے نہ انہوں نے کروانی. تو پھر 4 سال کے لیے اور کیوں لگا رہے ہیں؟ تو یہ کرپٹ مافیا کا مقابلہ کر ہی نہیں سکے. کرپٹ مافیا زیادہ مضبوط ہے. یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو سب سے بڑا جو دھچکا لگے گا وہ اس چیز کا لگے گا کہ آپ نے بہت زیادہ اس پہ بڑی ہائپ کریٹ کی. یہ میرا خیال اسی پنچنگ لائن پر جو جنرل صاحب آپ نے فرمایا, آپ سب جتنے وعدے سارے ایک طرف, احتساب کا وعدہ سب سے بڑا وعدہ تھا, اور اسی کے اوپر تحریک انصاف کو مشکل پیش آ سکتی ہے 2023 میں کہ پیسے کتنے واپس آئے, وہ جو اربوں ڈالر ریکور کرنے تھے اور لوگوں کو سزائیں دلوانی تھی, حتمی فائنل کنوکشن جس کو کہتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.